السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں کچھ اہم سوالات ہیں جن کے ہم جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینالسٹ موجود ہیں and there can be nobody better than these respectable guests of ours to answer these questions۔ سب سے پہلے، کیا نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں؟ کیا آرمی چیف نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے گی؟ حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا مفاہمت کریں گے، مزاحمت کریں گے؟ اور پنجاب کی گورنمنٹ کہ جس پر ایک دفعہ پھر یہ بات شروع ہو چکی ہے کہ جی گورنمنٹ دوبارہ سے پی ڈی ایم ٹیک اوور کرنے کی، ٹاپل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیا ایسا واقعتاً ہے یا یہ ابھی صرف پلانز ہیں بن رہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ آج کے پروگرام میں جی ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ پی جے میر صاحب نے، پی جے میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے مزمل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا سوال ہی ہم نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب سے زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف وہ رانا شمیم صاحب نے ایک نیا بیان حلفی جمع کروا کے جس میں انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی انہوں نے کہا ہے کہ جی جو اس سے پہلے بیان حلفی کا کانٹینٹ تھا وہ سارا اس سے انہوں نے کہا ہے کہ میں واپس لیتا ہوں۔ تو کیا نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف کے واپس آنے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مریم نواز کی اپیل ہے وہ اپیل سکسیڈ ہو جائے اور اس میں احتساب عدالت کی دی ہوئی سزائیں ختم ہو جائیں، تو جب مریم نواز کی سزا ختم ہو جائے گی تو وہ بہت ہی گڈ گراؤنڈ ہوگا نواز شریف کے واپس آ کر اس اپیل میں کو اکیوز کے طور پہ بیل کرا کے اور اپنی اپیل کا فیصلہ کروانا۔ اگر اس میں سزائیں بحال رہتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا اور وہاں سے کوئی ریلیف لینا پڑے گا، وہ ایک پھر لمبا راستہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ ری ٹرائل کر لیں، کیونکہ جج صاحب کی بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے، ویسے بھی بڑی کنٹروورسی ہے، تو ہم کیس کو ری ٹرائل کے لیے بھیج دیتے ہیں، جس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ ریمانڈ ہو جاتا ہے کیس نیچے اور ری ٹرائل کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو وہ بھی نواز شریف کی واپسی کی ایک بڑی فٹ گراؤنڈ ہوگی کہ جب کیس ری ٹرائل کے لیے نیچے ٹرائل کورٹ کو چلا جائے گا تو پہلی سزا تو ختم ہو گئی نا، تو دوبارہ ٹرائل ہوگا اور اس ٹرائل میں جا کے پھر وہ پیش ہو جائیں گے اور اپنے دوبارہ سے کیس سنا جائے گا۔ تو اب مجھے جوڈیشل راستہ تو یہی نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر جیل جانے کے لیے واپس نہیں آنا چاہتے تو اس کے لیے انہیں عدالت کی مریم نواز کی اپیل کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے وہ بہت بے صبر 4 سال سے یہ اپیل پینڈنگ ہے، بہت التوا کا شکار ہوئی ہے، کچھ کنکلوژن کے قریب ہے، نیب نے بھی بہت پیشیاں لی ہیں، کچھ انہوں نے بھی لی ہیں۔ تو اگر یہ اپیل اگلے 15 دن، مہینہ 2 مہینے میں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نواز شریف کی واپسی کا ایک آبویس ہے کہ پھر انہیں نہیں رہنا چاہیے باہر اور آ کر اس اپیل کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود کو سرنڈر کرنا چاہیے اور بیل لے لینی چاہیے اور ایک دفعہ جیل جانا بھی پڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ملک میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ریلیف ملے یا نہ ملے مجھے واپس آنا چاہیے، تو ملک میں ایسا کوئی سیاسی بحران ابھی نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ میں جیل بھی چلا جاؤں تو مجھے بڑی ضرورت ہے۔ جیسے 2018 کے الیکشن میں ایک رائے تھی کہ وہ الیکشن سے پہلے آ جائیں گے تو مسلم لیگ نون کا ووٹر بہت اپ بیٹ میں آ جائے گا، اور یہ ووٹر کو اپ بیٹ میں اور پولنگ سٹیشن پہ لانے کے لیے نواز شریف کو واپس آ کر جیل جانا چاہیے۔ حالانکہ تب بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میاں صاحب اگر آپ نہیں بھی آئیں گے تو جو ووٹر ہے اس نے ووٹ ڈال دینا ہے، لیکن میاں صاحب کا خیال تھا کہ مجھے واپس آنا چاہیے، وہ آئے اور جیل چلے گئے، لیکن کچھ اتنا اس الیکشنز ہو گئے، اس کے جو نتائج تھے وہ بھی سامنے آ گئے سب کے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر تو ملک میں کوئی قبل از وقت انتخابات کا بگل بچ جائے اور وہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون کو سہارا دینے کے لیے ان کی ضرورت ہے اور وہ آ جائیں تو اور بات ہے۔ دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب عمران خان کی نااہلی ہو جائے تو اس کے بعد وہ آ جائیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ پھر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گا، وہ بھی نااہل میں بھی نااہل۔ یعنی کہ وہ جو صحت والا معاملہ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہ معاملہ نہیں ہے اب ان کے واپس نہ آنے کا، یعنی کہ وہ اب پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر میں سٹینڈ کرتا ہوں، اور یہ تینوں ریزنز وہی ہیں کہ پولیٹیکلی ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ صحت والا معاملہ تو کبھی تھا ہی نہیں، کبھی تھا ہی نہیں۔ اب عمران خان صاحب نے بھی ان کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے باہر بھیجا تھا،
کہ عمران خان صاحب نے بھی اس وقت کون سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ بیمار ہیں. اس وقت بھی سارا پلیٹلیٹس کا ایک ڈرامہ تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد روزانہ 3 پریس کانفرنسیں کرتی تھیں اور وہ سروسز ہاسپٹل میں سرکاری ڈاکٹر کہتے تھے ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں. اور پھر وہ جہاد میں چل کر گئے اور جب وہ جہاد میں ان کی تصویریں آئیں تو وہ صحت مند تھے. اور آگے لنڈن میں بھی تو وہ ایک دن کے لیے بھی, میرا نہیں خیال وہ صحت ایشو تھا, وہ بھی سیاسی فیصلہ تھا, آنا بھی سیاسی فیصلہ ہے. یہ صرف پی ٹی آئی نہیں, یہ تو خاص طور پہ سب سے زیادہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے ہم نے سنا ہے, اور یہ پچھلے ہم 2019 سے لے کے اب تک سنتے آ رہے ہیں کہ جی صحت کا معاملہ ہے, صحت کا معاملہ, اسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. مجاہد بریلوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا نواز شریف صاحب انہی 3 وجوہات کی بنیاد پر واپس آئیں گے, اور کیا آپ کو ان کی جلد واپسی نظر آ رہی ہے, یا جیسے کہ بھی مزمل صاحب نے کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ کون سا وقت ان کے لیے مناسب ہے پھر فیصلہ کریں گے؟ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ 2008 کے الیکشن ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب کو وہ تو بہرحال خطرات لاحق نہیں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کو تھے, اس وقت سے میں بھی لندن میں تھا اور جو ڈسکشن اس پس منظر میں ہو رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو کہ 2002 میں بھی پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا. پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ 85 کے تجربے کے بعد جو نان جماعتیوں نے بائیکاٹ کیا کہ الیکشن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور 2002 میں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخدوم امین فہیم صاحب کا تقریباً پرائم منسٹر بننے والے تھے, لیکن بہرحال وہ منظور نہیں ہوا, مشرف صاحب بھی پھر گئے. تو بینظیر صاحبہ 2008 کے الیکشن سے پہلے, اور آپ تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی, خود بایوگرافی ہے کہ سب لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ مت جائیں, آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اور اس میں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ تھی, سب سے بڑا یہ کہ طالبان, پھر امریکن, یعنی سو مینی نام دیے جاتے تھے, نہیں سمجھتا کہ سب درست ہوں گے, لیکن انہیں اپنی جان کا خطرہ پورے طور پر تھا. اور مجھے یاد ہے کہ 2007 میں جب ان پر پہلا حملہ ہوا اکتوبر میں کراچی میں, اور میری کوئی خاصے عرصے بعد جب ان کی یہاں بلا والا سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہیں لکھا دیا کہ شی واز اے چینج وومن, ایک وائٹ کپڑوں میں تھی. اور وہ جو اکتوبر کا جو حملہ کیا میں کہہ رہا ہوں, اور اگلے جب دسمبر کا, یعنی ان کو یہ علم تھا کہ, اور ان کے جو قریبی لوگوں کو جو میں جانتا ہوں آئی کمیشن وغیرہ, کہ وہ انہیں کہیں سے بھی نہیں چھوڑنا تھا ان کو. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے ظفر العالی صاحب نے بنایا جو ان کے سیکریٹری تھے, کہ کرزئی نے ان کو اس دن صبح یہ کہا تھا کہ آج آپ جلسے میں نہیں جائیں اور آپ کہیں سے بھی نہیں بچیں گے, آج نہیں تو کل. مقصد یہ کہ ان فورسز نے جیسی پاپولر پرسنالٹی کو ہمیں نہیں رکھنا ہے. انہوں نے اسٹیج دی, اور پولیٹیشین کا بہرحال یہ ہوتا ہے کہ گھر کے, میں نہیں کہتا کہ نادان دوست ہیں جو انہیں اب تک آنے سے روک رہے ہیں اگر ان کی ہیلتھ کا مسئلہ سیریس نہیں ہے. سیاستداں اگر اس بات کی فکر کرے کہ جی اس کی جان کا, تو آپ کو پتا ہے آپ تو پبلک میٹنگز ہیں, بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ڈیوائس ہیں, تو نہ صحت کا مسئلہ ہے اور تاخیر کر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے, اب یہ نون کی پارٹی نہیں ہے, اب یہ شہباز شریف صاحب کی تقریباً پارٹی بن چکی ہے, اور ان کے گرد جو اسٹیبلشمنٹ تیار ہوئی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب اب شاید ان کے لیے کوئی جو ہے وہ لائبلٹی ہیں, نہ کہ کوٹ. اس طرح آج کی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بھٹو جو ہیں وہ ایک لائبلٹیز ہیں, ان کا نام. اب یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے, انہوں نے محنت سے بنائی ہے, انہیں پتا ہے کہ جناب ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے پالیٹکس میں جو کچھ ہے. کہ میں آپ کو بالکل فیئر کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ایسی بات نہیں بتا رہا, جس کو چھوٹا سا میرا تجربہ ہے. یہ زرداری صاحب کی پیور زرداری صاحب کی پارٹی ہے, یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. اسی طرح اب یہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہو کے نواز شریف صاحب کی ہے, اب شہباز شریف صاحب کی پارٹی ہے, جو ڈیل کرتے ہیں, جو کچھ لیتے ہیں, کچھ دیتے ہیں. ان کے تعلقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس نوعیت کے ملکی و بین الاقوامی ہیں. تو اب اگر نواز شریف صاحب نے آلریڈی پیش کی جا چکی ہے, وہ سیریمونیل قسم کے, اب وہ علامتی قائد ہیں جن کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ جناب وہ ان کا کوئی رول ہوگا. 42 سے سیاست میں یہ بڑا اہم ہوتا ہے. آپ کوئی آیت اللہ خمینی تو ہے نہیں ایران کے, اور یہ ریئر ہوتا ہے نیلسن منڈیلا یا خمینی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اب نواز شریف کے آنے سے بھی کوئی فرق پڑے گا. جو کچھ آپ نے رزلٹ دیکھے ابھی جو پچھلے ضمنی الیکشن ہوئے, خاص طور پر جو بار بار عمران خان کا بھی حوالہ دیتے ہیں, میں بھی موجود تھا 17 جولائی کے الیکشن, اور اب یہ دیکھیے انہوں نے پھر ضمنی الیکشن سے وہ بھاگ گئے, اور وہ ہونے ہیں, اور ابھی بھی وہ سب ایک بات پہ متفق ہیں کہ الیکشن ہی کریں گے. یعنی یہ واحد ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں
جب سے ان کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، تو عمران خان کا مینڈیٹ تھا نا 5 سال کا. یہ پارٹی 5 NCM کے لوگوں کو کھڑی، آج وہ 5 لوگ ناراض ہو کے نکل جائیں، شہباز صاحب پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں؟ 6 باپ چلے جائیں، 2 مینگل چلے آئیں، 1 بکتی چلا جائے، یہی ہے نا 17 بیساکھیاں علی ممتاز. جی بالکل ایسے کھڑی ہے. اور یہ آپ کو ہی پتا یہ بیساکھیاں کس نے دی ہیں اور کس نے عمران خان سے چھین کے انہیں دی تھی. تو یہ جو ایک irrelevant بات یہ، اور عمران خان اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کا اقتدار جو تھا مہنگائی کے سبب اور مسائل کے سبب ویسے ہی ڈاما ڈول تھا، غیر مقبول ترین رہنما بن گئے تھے، انہیں ایک نئی لائف لائن ملی ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. اب عمران خان کو الیکشن کی جلدی نہیں ہے، وہ نومبر میں اب ضرورت ہے شریفوں کو اور زرداری صاحب کو کہ جتنا وقت گزر رہا ہے اتنے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک، آگے بات کو بڑھاتے ہوئے جی پی جے میر صاحب، ایک تو جو بھی آخر میں مجاہد بریلوی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو اپریل سے لے کے اب تک بار بار الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی حقیقی آزادی کے لیے ان کی کوششیں کی جا رہی ہیں، منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، ہر بات میں ان کا مطالبہ آ کر یہیں پہ رکتا ہے کہ جی الیکشنز ہونے چاہیے. مجاہد بریلوی صاحب کے مطابق اب عمران خان صاحب کا اب ان کو کچھ جلدی نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ابھی 3 وجوہات بیان کی مزمل صاحب نے نواز شریف صاحب کی واپسی کی، ان میں سے ایک تو کورٹ کی تھی، پھر اس کے علاوہ دیگر اور وجوہات بھی بیان کی ہیں. کیا آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ واقعی نواز شریف صاحب انہی 3 وجوہات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ ان کو کرنا کیا ہے، جس میں ایک آخری وجہ یہ بتائی تھی کہ اگر عمران خان صاحب نااہل تو پھر نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں کہ جی وہ بھی نااہل ہم بھی نااہل، یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو کیا عمران خان صاحب نااہل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن، جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے 23 مارچ کو ہوں گے. 23 مارچ جی بالکل. اور یہ جو الیکشنز ہیں، جلدی آنا اور جلدی الیکشنز میں جانا، اگر تو پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این کر دے تو پھر یہ اگر یہ جیتتے ہیں الیکشنز کے اندر تو یہ پھر 4 مہینے میں نہیں سروائیو کر سکیں گے پی ٹی آئی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، یہ سب کے لیے بڑے گمبھیر ہیں. یہ بہت سیریس حالات ہیں اس وقت، کوئی اس کو مینج نہیں کر سکتا. پی ایم ایل این تو بھس گیا آ کے، ان کو بہت شوق تھا جلدی آنے کا. اینڈ آئی نو نواز شریف واز ناٹ ان فیور آف نو کانفیڈنس، لیکن چلو ہو گیا جی. کس نے کروایا یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اب کوشچن ہے کہ سارا جو ملبہ ہے وہ پی ایم ایل این پہ پڑ گیا. اور آگے آپ دیکھیں گے یہ جو ابھی پی ڈی ایم بنی ہے، یہ اس وقت صرف عمران سینٹرک پی ڈی ایم ہے. یہ ان کا جو جن کے نعرے تھے ان کے مہنگائی کم ہوگی، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، پیٹرول اینڈ آل دیٹ، وہ کہاں گیا؟ پھنس گئے نا آ کے. جی ہاں، اور ان کا قصور نہیں ہے. یو کانٹ بلیم پی ایم ایل این فار اٹ. یہ آپ کی کنڈیشنز ہی ایسی آ رہی تھی جو کہ جس کنڈیشن میں پی ٹی آئی پھنسی ہوئی تھی. لیکن وہ ایک سٹریم لائن ایک آپ کہہ لو کہ ایک رستے سے چل رہی تھی، لیکن اس کو آ کے ڈسٹرب کر کے ہم نے اور ایک پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل کیوس کیا. اب یہ سارے بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی. اور بھائی پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو یا پی ایم ایل این ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے وہی کرنا ہے جو کہ آپ کو آئی ایم ایف بتائے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بینک ہے، اس نے تو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ایسی کولیٹرل ہے کہ ان کی ری پیمنٹس ہو جائیں گی. ہم ریشیڈیول کراتے رہتے ہیں اپنے لونز جتنے بھی ہیں. اب کمنگ ناؤ ٹو دس کرنٹ سچویشن کہ آگے کیا ہوگا، آگے ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک یہ سارے مل کے بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں ہوگی. پی ایم ایل این وداؤٹ نواز شریف از 0-0. پی ٹی آئی عمران کے بغیر 0-0. And this is what we need to basically get into it. اب بات آتی ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. آگے ایک ہی طریقے سے ہم بڑھیں گے کہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، دیکھو وی ہیو ٹو بی ویری فیئر. اگر تو نواز شریف پہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، دیٹ از موسٹ انفیئر. اگر آپ کے پاس کیسز ہیں جو کہ جینوائن ہیں، ویل گو فار اٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کے اوپر کسی کے اوپر ہو، ویدر عمران، ویدر نواز شریف، ویدر اینی بڈی ایلس. آپ کے پاس اگزامپل ہے نا آصف زرداری کی. اس نے 11 سال آپ نے اس کو مرڈر، ڈیکوائٹ، ایبسکانڈر، منی لانڈرر، ہر قسم کا آپ نے ایک تہمت دے کے اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ نے ان کو بنا دیا، اور کیس ابھی تک کچھ ہوا نہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر we have to be very serious on this. And but P.J. Mir sir, do you see Imran Khan sir being disqualified? On what grounds? مجھے بتائیں what grounds.
دیکھیں توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, توشہ خانہ کا کیس ہے, اور اس میں تو یہی لگ رہا ہے 22 ستمبر کو فرد جرم تو عائد ہوگی, لیکن ان کو معاف کر دیا جائے گا. آئی ایم ناٹ فیورنگ عمران اور اینی بڈی. توشہ خانہ سے بڑی بڑی چیزیں گئی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے, ان کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں کرے گا. یہ تو دعائیں دیں شوکت عزیز کو, جس نے آ کے ایکچولی کہا کہ یہ جو ویلیو ہے, جو یہ ویلوئرز ہیں ان کو لے کے آئے, تب آپ توشہ خانہ سے لے کے جا سکتے ہیں. اب دا کوشچن از وہ ایویلیویٹ ہوئی ہے, یہ کیبنٹ ڈویژن کرتی ہے ایویلیویٹ, یہ ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے تو ویل دیٹس گڈ انف. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وائی میک اے بگ تھنگ آؤٹ آف اٹ. آپ اس پہ نہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتے. میکسیمم جو ہوگا اگر وہ صحیح ویلیویشن نہیں ہے آپ واپس کروا دو اس کو, ختم ہوگی بات. دوسری بات آ جاتی ہے یہ فارن فنڈنگ پہ, جو کہتے ہیں کہ یہ جی ان کو ہوگا. فارن فنڈنگ کیس اگر آپ پڑھیں گے اس کے اندر صرف ان کے جو پیسے آئے ہیں جن کی یہ لیڈز نہیں دے سکتے وہ کانفسکیٹ ہوں گے. اس میں کوئی بین شین نہیں ہے, اور فارن فنڈنگ از الاؤڈ. آپ پورا ملک فارن فنڈنگ پہ چلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کسی کو آ جاتا ہے وہ غلط ہے. ہاں اگر وہ پولیٹیکلی ایک ایسی انسٹیٹیوٹ سے آتا ہے یا ایک بزنس سے آتا ہے which is آپ کہہ لو کہ coinciding with state interest, yes, وہاں ہو سکتا ہے. Now that remains again to be seen. But at the end of the day, I think we have to sit down together and forget. ہم frivolities پہ بات کر رہے ہیں, ہم myopic approach پہ بات کر رہے ہیں. ہر ٹیلی ویژن شو پہ علی کیا ہے, وہ غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے. یہ ہماری پالیسی بن گئی ہے. یار آپ اور میں, ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. کوئی مہنگائی کی بات کرتا ہے, کوئی فلڈ ریلیف کی بات کر. ہم ریسکیو پہ ہیں, ابھی ملک ریسکیو پہ ہے. 1/3 of Sindh is under water and we are getting into these kind of political demeanors. یہ ہمیں نہیں کرنے ہیں. آپ نے اگلے سال کو سوچنا ہے, آپ کے پاس مہینے نہیں ہوں گے, آپ مارچ میں 23 کا ہے نا, اس کے بعد آپ کے پھر فلڈ شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اس گورنمنٹ کو جو بھی الیکٹ آئے گی پھر اس کو لتاڑیں گے. We have to sit down and start working constructively for the state of Pakistan, not for political. پوائنٹ ٹیکن سر, we've got to take a short break over here. اور بڑا زبردست بھی پوائنٹ ریز کیا کہ پورا ملک, واپس آ کے میں مزمل صاحب سے بات بھی پوچھوں گا کہ پورا ملک فارن فنڈنگ پہ چلتا ہے, اور ابھی یہاں کی یہ جو فارن فنڈنگ ہے اس کے اوپر اعتراض ہے. اور باقی جو سیلاب کی صورتحال ہے, آج بھی میری پروگرام سے پہلے بات ہوئی تھی سندھ میں, اور سندھ میں یقیناً تباہی کا یہ اسکیل ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں, تقریباً سمجھیں کہ پورا سندھ ہی از انڈر واٹر, اور اسی طرح سے بلوچستان ہے, اور وہاں پر جتنا بھی انفراسٹرکچر تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو اس ساری تباہی کے بعد بھی کیا تب بھی اگر دیکھا جائے, بیکاز ویل نیڈ لاٹ آف ٹائم ٹو گیٹ تھنگس بیک ٹوگیدر اینڈ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں, تو کیا پھر بھی مارچ میں الیکشنز ہو سکیں گے, جو کہ ابھی پی جے میر صاحب نے کہا. یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مزمل سہروردی صاحب, بڑا میں تو سمجھتا ہوں کہ مناسب پوائنٹ تھا. پورا ملک فارن فنڈنگ پہ چلتا ہے, تو عمران خان صاحب کی جو فنڈنگ ہے, ممنوع فنڈنگ ہے, اس پر سب کو اعتراض. اور پھر جو بھی 23 مارچ کے الیکشنز کی بات کی پی جے میر صاحب نے, سیلاب کی صورتحال کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, اور سیلاب کی صورتحال سندھ میں, بلوچستان میں تو تباہی جتنے اسکیل پر ہوئی ہے, یہ تو آئی بلیو, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ وہاں پر تباہی کے کیا مناظر ہیں اور کتنا نقصان ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 23 مارچ کو اس ملک میں الیکشن ہونے ہیں تو گورنمنٹ کو دسمبر تک جانا ہے, پھر ہی جنوری 60-90 دن میں الیکشن ہوں گے نا, 70-80 دن وہ حکومت رہے گی. تو پھر مجھے نہیں لگتا, ود ڈیو رسپیکٹ ٹو پی جے میر صاحب, پھر یہ حکومت خود تو الیکشنز کا اناؤنس نہیں کرے گی, اس کو گھر بھیجنا پڑے گا. اب وہ گھر بھیجنے کے عمران خان صاحب کے پاس کیا طریقے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا طریقے ہیں. وہ بریلوی صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم ان کو کس نے دی, باپ پارٹی کس نے دی, بھائی اسی نے دی جس نے عمران خان کو دی. عمران خان کو یہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹیاں گھر سے لے کے آیا تھا, اپنی جیب میں مل کے الیکشن لڑا تھا اس نے ان سب پارٹیوں کے ساتھ. اس کا اطاعت تھا. الیکشن کے بعد حکومت بنانے کے لیے انہوں نے دی, انہوں نے واپس لے لی. یہ صادق سنجرانی ماڈل. اور مطلب آپ میری بات سمجھے نا, بڑا عمران خان نے تو مل کے الیکشن لڑا تھا ان کے ساتھ, تو عمران خان کا تو حق تھا ان کے اوپر, اور باقیوں نے لے لیا تو گناہ ہو گیا. عمران خان کو حلال تھی ایم کیو ایم اور باپ پارٹیاں, اور ان کو حرام ہے. یہ بھی کوئی نئی منطق ہے جو سمجھ آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 23 مارچ کو الیکشن ہونے ہیں تو اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا.
یہ خود تو جائیں گے نہیں, انہیں جوتے مار کے نکالنا ہوگا. جوتے مار کے نکالنے کے لیے اگر عمران خان میں اتنی طاقت ہے تو وہ اسلام آباد پر قبضہ کر لے, جیسے سری لنکا کے ایوان صدر پہ قبضہ ہوا تھا, وہ جا کے قبضہ کر لے ایوان وزیر اعظم پہ, اور وہاں لوگ بٹھا دے اور کہے کہ میں نے قبضہ کر لیا ہے اور جب تک یہ استعفیٰ نہیں دیں گے میں وزیر اعظم, ہاؤس پارلیمنٹ, سپریم کورٹ کچھ بھی خالی نہیں کروں گا. اس کے علاوہ تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے ہیں. یہاں اسٹیبلشمنٹ کرائے گی یا عوامی طاقت کرائے گی, ورنہ جو آئین میں مدت لکھی ہے وہ اکتوبر نومبر 2023 ہے, اس سے پہلے الیکشن ہوتے ہیں. بلکہ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں بھی 1 سال کا ایمرجنسی دیکھیں نا, اس سے پہلے ہوتی نظر نہیں آتی ہے. دوسری بات پی جے میر صاحب نے کہی سیلاب کی, اور اس کی اگر ایک سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت ہے اور اس کو جلسے کرنے کی اجازت ہے تو دوسروں کو بھی سیاست اور جلسے کرنے کی اجازت ہوگی. تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی, ایک کو نصیحت اور دوسرا میاں فضیحت تو نہیں چل سکے گا. تیسرا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا فارن فنڈنگ والا. دیکھیں بھائی, فارن فنڈنگ فیصلہ تو آئین اور اگر پاکستان جو ہے وہ بیرونی ممالک سے قرضے لے سکتا ہے تو سیاسی جماعتیں نہیں لے سکتی. پاکستان ایز اے ریاست دوسرے ممالک سے ایڈ اور فنڈنگ لے سکتا ہے. کوئی سیاسی جماعت کسی اچھا, یہ سیلاب کے لیے بھی جو باہر سے فنڈز مانگے جا رہے ہیں, یہ ایک قانون بنا ہوا ہے جس کے تحت یہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. یہ کسی غیر ملکی کوئی غیر پاکستانی سے پیسہ نہیں لے سکتی ہیں, غیر ملکی سے پیسہ نہیں لے سکتی ہیں, لہذا فارن فنڈنگ ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو فارن فنڈنگ ہے, میں پی جے میر صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ایفیڈیوٹس دیے ہیں, اب آپ بڑا کہتے ہیں کہ جی مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے جو بتایا میں نے اس کے اوپر وہ ایفیڈیوٹ دے دیا. قانون تو اس کو نہیں مانتا ہے. اگر ان کے مقصود چپڑاسی کو آپ نے بالآخر مرنے پہ مجبور کیا تو آپ کا بھی تو وہ ملازم تھا پی ٹی آئی کا افتخار, جس کے 78 کروڑ روپے جس کے ذاتی اکاؤنٹ میں آپ نے لے لیے اور وہاں سے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. وہ بھی تو کوئی سوال کرے گا نا کہ جی آپ بھی تو اپنے ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے باہر سے منگاتے رہے ہیں. پھر آپ نے 7 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو آپ نے چھپائے ہیں, تو وہ سارے بھی فارن فنڈنگ میں کے اور بہت سے پہلو ہیں جو پی جے میر صاحب نظر انداز کر گئے کہ وہ سب بھی تو کھلنے ہیں نا. خود آپ نے لکھ کے دیا کہ اسد کیسر, محمود الرشید, علی زیدی, ان سب نے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کھلائے ہیں وہ پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر کھلائے ہیں, اور آپ نے ان کو شریک اقتدار بھی رکھا ہے اور ان پیسوں کا آپ حساب بھی نہیں دینے کو تیار ہیں. تو وہاں بہت سی باتیں ہیں. دوسرا توشہ خانہ کا بھی اینگل پی جے میر صاحب نے غلط لیا. اس میں کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی بات ہے. آپ نے ایسٹ ڈیکلیریشن کیا ہے. اگر آپ نے ایک گھڑی 2019 میں لی ہے تو آپ نے اس کو, اگر وہ مئی میں لی ہے تو آپ نے جون کے بعد جو ریٹرنز دینی ہے اس میں وہ شو کرنی ہے. اگر آپ نے جولائی اگست میں لی ہے تو اگلے سال جون میں اس کو ریٹرنز میں شو کرنا ہے. اگر آپ نے پراپر ٹائم پہ اپنی ایسٹ ڈیکلیریشن میں توشہ خانہ کے تحائف شو نہیں کیے, اور اگر آپ نے 20% پیمنٹ سے بھی لیے ہیں. دیکھیں نا, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو تنخواہ سورس آف انکم نہیں بتایا, کہ آپ نے ایک چیز 10 کروڑ کی 2 کروڑ میں خرید لی 20% پہ, ٹھیک ہے, آپ نے بتانا ہے نا کہ آپ کے پاس 2 کروڑ بھی کہاں سے آیا تھا. وہ بھی تو بتانا ہے کہ وہ ایسٹس میں 2 کروڑ کہاں سے آیا جس کے بعد آپ نے وہ خرید لی, وہ کس جہانگیر ترین نے دیا, وہ کون سا نیا اے ٹی ایم آ گیا تھا جس نے وہ پیسے ادا کیے. تو جس طرح اقامہ ڈکلیئر نہیں تھا, اگر نواز شریف کا اقامہ اس کے ایسٹ ڈیکلیریشن میں ڈکلیئر ہوتا تو وہ کوئی جرم نہیں تھا. اقامہ رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا, جرم تھا اس کو ڈکلیئر نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ کی نظر میں یہ تمام سیم از دی کیس. عمران خان صاحب کا تحفے لینا کوئی جرم نہیں ہے. ان کو پراپر ٹائم پہ اپنے ڈکلیئر نہ کرنا, ان کی آمدن کو اور اس کو اس پر ریفرنس کیا ہے. کسی کو ان کے تحفے لینے پر جرم نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے. لوگ اس کی بھی منی ٹریل اور اس کی ڈیکلیریشن کی سینکٹیٹی کو چیک کوشچن کر رہے ہیں. اس کے اوپر سپیکر نے ریفرنس بھیجا ہے کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا صحیح ٹائم پہ, جیسے کہ نواز شریف نے صحیح نہیں کیا تھا. تو میرے خیال میں بڑا سملر کیس ہے عمران خان کا اور نواز شریف کا. صاحب, آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ سملر کیس ہے یہ؟ بالکل صاحب, اپنے زبان کے بادشاہ ہیں, لیکن پی جے میر صاحب عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر جانتے ہیں, تو وقت میں بھی جانتا ہوں. عمران خان کا دیکھیں زرداریوں کا شریفوں کا وہ تو اور ہے. عمران خان کی جب آپ کو دل سے جلوسوں میں اسلام آباد وغیرہ لاہور میں دیکھا, اس کا ایک فالوور اور ہے, اور عمران خان کا جو فالوور ہے وہ ان کی سیاست کی وجہ سے نہیں ہے,
وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک ابھی تک یہ اسٹیبلش ہے کہ ایک ایماندار آدمی ہے. اس نے پاکستان میں تمام سیاسی لیڈروں نے ملک سے لیا ہے. ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب اپیل کر رہے ہیں مخیر حضرات سے کہ جناب آپ سیلاب زدگان کو دیں. اپنے بیٹوں سے نہیں کہتے کہ ایک فلیٹ بھیج دو جو 10 لاکھ 15 لاکھ پاؤنڈ کا ہے, وہ کتنے یہاں پہنچ جائے گا. آپ کی ابھی میں پڑھ رہا تھا ISPR نے کہا ہمیں صرف 44 کروڑ روپے ملے ہیں. میں کہا حکومت کے فنڈ میں بھی شاید ابھی تک 100 کروڑ روپے بھی نہیں جمع ہوئے ہوں گے. عمران خان کو 96 میں شوکت خانم کے نام پہ نہیں, ماں وغیرہ کے نام پر نہیں, عمران خان کو جو بھی ان کی کرکٹ تھی 100 کروڑ روپے ملے جسے شوکت خانم ملا. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ شوکت خانم میں کھایا گیا. ان کے اسپتال سرکاری دیکھ لیں ہمارے MK والوں کے, 400 کروڑ کا انہوں نے پشاور میں بنایا شوکت خانم. میں وہاں بھی جا چکا ہوں, یہاں بھی جا چکا ہوں. اب 600 کروڑ کا یہ جو بن رہا ہے یہ کراچی میں شوکت خانم بن رہا ہے. اور یہ لوگ کسی اور کو نہیں پیسے دے رہے کروڑ پاکستان میں, سوری کہ لوگ ایسے چندے وندے نہیں دیتے ہیں. 600 کروڑ کا یہ بن رہا ہے, غالباً ابھی تک 350-400 کروڑ جمع ہو گئے ہیں. تو یہ عمران خان کا, ان کو پتا ہے کہ کرکٹ میں جب یہ جو لوڑے لپاڑے کھیل رہے ہیں جو کبھی اسٹیبلش بھی نہیں ہوئے ہیں, یہ کروڑپتی بن گئے ہیں, یہ شاہین آفریدی, شاہد آفریدی وغیرہ وغیرہ. تو عمران خان نے جو کرکٹ کھیلی ہے, جو اس نے ایک نام کمایا ہے, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 2 کروڑ کا بےمانی کرے, 4 کروڑ کا کرے بےمانی کرے. اور سب لوگ کہہ سکتے ہیں ہاں عمران خان سیاستدان ہی ہے, عمران خان یو ٹرن لیتا ہے, یہ کرتا ہے. لیکن عمران خان چاہے ممنوع فنڈ یا توشہ خانہ کھا لیے, عمران خان کی فالوئنگ ہے ہی اس لیے جو اس کو جتنے بڑا آپ کو جو ووٹ آپ دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے ایک ہفتہ لگ جاتا ہے, 2 ہفتے لگ جاتے ہیں کہ اس پارٹی کو جلسہ کرنے میں. اور وہ مجاہد صاحب یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ٹیکنیکل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن مانے ہی نہیں نا. وہ دہشت گردی کا بھی تو کیس لگ گیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا, دہشت گردی کا کیس ہی نہیں لگتا. ممنوع کیا, 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں. ابھی عمران خان کو 500 کروڑ ملے, اس نے 200 کروڑ روپے ابھی تک آئے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں 10 کروڑ مل گئے. 90 لاکھ پاکستانی جو ووٹر ہیں, اور پاکستانی امریکی نجات, مطلب پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر نہیں, وہ 90 لاکھ کیا ہوتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں 50% ان کے حامی ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے کہ کروڑ کا جنرل ممنوع فنڈنگ یا توشہ خانہ یا بےایمانی یا کرپشن, ان 2 پارٹیوں کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے. PTI کی نیچے کی لیڈرشپ کیا کرتی ہے, وہ تو علی ریڈی مگر یہ تو سب بیچارے کون لوگ ہیں. ہاں صاحب کی جو کریڈیبلٹی ابھی تک ہے, جس وجہ سے ابھی تک سب سے زیادہ مقبول کراؤڈ پولر لیڈر ہیں, اور یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بندہ حکومت سے نہیں کھائے گا, یہ حوالدار اور تحصیلدار اور کمشنر اور پیسوں سے نہیں لگوائے گا, پسند کی بات اور ہے. یہ والی بات ہے کہ یہ جو ہم جس پہ ڈسکشن آپ کر رہے ہیں نا, ان سب کے لیے ڈراؤنا خواب ہے الیکشن. PDM کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے. عمران خان ناؤ از پلئنگ, انجوائنگ. جب بھی الیکشن کرو گے, دیکھا بھی کراچی میں کیا الیکشن ہوا, محمود مولوی کا ہم نام بھی نہیں جانتے تھے, کوئی جلسہ بھی نہیں ہوا, 30,000 ووٹ اس کو دے دیے. اتنی وہ 8-9 ہزار ووٹ مشکل سے دے. بلکہ مجاہد صاحب ابھی PJ میر صاحب کی طرف جانے سے پہلے, آپ چونکہ کراچی میں ہیں, تو آج رابطہ کمیٹی نے, خواجہ اظہار الحسن صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور اس میں کراچی کے کرائم ریٹ پر بات ہو رہی تھی کہ جی کوئی بھی علاقہ کراچی کا محفوظ نہیں ہے, اور کراچی کے پولیس چیف لگتا ہی ہوئے ہیں کہ جس طرح وہ سیاسی افسر ہیں. یہ آج ان کی پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے. آپ چھوڑیے نا, خواجہ اظہار سے پوچھیے کہ اس کی روایت جو ہے کراچی کو ہیک تو ان کے سابقہ بانی نے کیا تھا نا, ایک ٹانگ پر ان کو کھڑا رکھتا تھا, جو لوگ لیڈر ہو گئے. الطاف حسین نے جو کچھ کیا, اب چھوڑیے, ہم تو زبانیں ہی بات کرتے تھے, آج یہ سب جو نکل کے آئے ہیں. ابھی بھی 0+0 ہیں, جتنے بھی مصطفیٰ بھائی ہوئے, خواجہ بھائی ہوئے, اور جتنی بھی ABP MK کی ہے, وہ یہ بھتہ خوری, چندہ خوری, جو چائنا کٹنگ مٹنگ, اس کی بنیاد کس نے رکھی. تھوڑے ان باتوں سب ان کی طرف سے. ٹھیک ہے, PJ میر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی PJ میر صاحب, آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے اس پہ مزمل صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اینڈ ہی ہیز گاٹ ہز اون ویوز. آپ سے ڈیفر بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی ان کے ویو سے ڈیفر کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں ایک دو بات کی ہے. اینڈ آف دا ڈے اس میں تو اباؤٹ اٹ دا کوشچن کہہ دیں گے جی مجھے کیا تھا تو میں نے, آپ کیا کریں گے, آپ کے پاس 10 گا یہاں. جی ہم نے آپ کو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ان پیسوں کا آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہا میں نے روڈ بنائی ہے, جو کہ آتی تھی ان کے پاس, ان کے کیمپ آفس جو بنی گالا کے اندر ہے, وہاں انہوں نے روڈ بنائی ہے. اور بالکل اگر بنائی ہے, انہوں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا. دیکھو, میں نواز شریف کو اور عمران کو
اتنا جانتا ہوں کہ شاید کم لوگ جانتے ہوں گے, اور کئی چیزیں جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا. پرسنلی نواز شریف جتنی میری اسے 50 سال سے زیادہ دوستی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کو اپنی نظر میں, میری جو اس کی ایسوسیشن ہے, کبھی میں نے اس کو بےایمانی میں نہیں دیکھا. پولیٹیکلی آئی ڈونٹ نو, ان کے اوپر جو کیسز ہیں میں نے نہیں لگائے, نہ آپ نے لگائے, نہ مزمل نے, نہ بریلوی صاحب, کسی نے نہیں. عمران, مجھے پتا ہے کہ جب لنڈن میں ہم پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے اس کے کینسر کے لیے, کینسر ہاسپٹل کے لیے, وہ ٹیلی فون بل کے اوپر لڑ پڑتے تھے کہ یہ بل کیوں آیا, یہ مس یوز کیوں ہوا. میں نے خود دیکھا ہے, ہزاروں پاؤنڈ, لاکھوں پاؤنڈ, ہزار تو کم ہے, لاکھوں پاؤنڈ بوریوں میں, یہ بوریاں کیا چادروں میں آ کے اس کے فلیٹ میں رکھے تھے, ایک پینی نہیں جاتی تھی, ایک پینی. سو آئی نو ہی از این آنیسٹ پرسن. یہ مصیبت یہ ہے کہ نواز کی اور عمران کی جو ایک فالٹ لائن ہے کہ یہ جو نیچے سائیکوفنٹس ہوتے ہیں یہ لیڈرز کو مرواتے ہیں, یہ غلط کام کروا دیتے ہیں, فائدہ ان کو ہوتا ہے, ان کو نہیں ہوتا. اب بیسکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نیت کس کی ٹھیک ہے. نیت سب کی ٹھیک ہوتی ہے, کوئی پرائم منسٹر آ کے ملک کے خلاف بات نہیں کرتا. عمران نے جو بات کی تھی کہ بھائی اس کو نکالا کیوں, میں جانتا ہوں آپ کے پاس نواز شریف نیوکلیر ایکسپلوژن کر کے آتا ہے اور اس کو فارغ کر دیتے ہو. پاکستان کو نیوکلیر اسٹیٹ بناتا ہے, حالانکہ بھٹو صاحب کے زمانے سے چل رہا ہے, بٹ ہی ایگزیکیوٹس اٹ, آپ اس کو فارغ کر دیتے ہو. تو کوشچن از, یہی عمران کے ساتھ ہوا ہے, اینڈ از دی اونلی ون ہو اسپوک. جنرل مشرف کے ساتھ یہ ہوا, آپ کے باقی جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں, پرائم منسٹر اس طرح ہی گئے ہیں. تو یہ آدمی کھڑا ہو کے بول گیا, وہ باقی اس کے پیچھے لگ گئے سارے. تو یہ ساری جو کیمپین ہے, دس از عمران سینٹرک, ناٹ پاکستان سینٹرک. اس سے آپ نکل جاؤ. عمران کی غلطی ہے, ڈو کرٹیسائز دیم, دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ, بٹ اس کو ٹارگٹ مت کرو اننیسیسری. آپ کبھی نواز شریف کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں, کبھی عمران کو کر دیتے ہیں, کبھی زرداری کو کر دیتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ آپ اس میوپک اپروچ سے نکلاؤ, آپ بڑی سوچ سے آگے چلو. دیٹس دا وے. اب چیف آف آرمی اسٹاف کا آپ لے لو, سارے کہہ رہے ہیں جی چیف آف آرمی اسٹاف کو کیا ہوگا, یہ بنائیں گے نہیں بنائیں گے. ریمبر ون تھنگ, ہماری سب سے بڑی فالٹ ہے, علی بڑے غور سے سنیں آپ, یہ پرائم منسٹرز میں, میری اوپینین ہے, پرائم منسٹرز کو چیف آف اسٹاف نہیں اپوائنٹ کرنے چاہیے. وہ بالکل کہتے ہیں ہمارا پروگیٹو ہے. واٹ ڈز اے سویلین پرائم منسٹر نو اباؤٹ اے سرونگ جنرل؟ وہ اس کا چیف بھی جانتا ہے کہ وہ جو جنرلز ہیں اس کے سب کیپیبل ہیں, اینڈ ہی فیلز کہ بھائی ہی از دا بیسٹ اینڈ دا سینئر موسٹ. آپ اس کو لگاؤ. آپ 3 جب دے دیتے ہو یا 5 نام دیتے ہو, علی پولیٹیکل سرکس میں وہ ایک لابنگ شروع ہو جاتی ہے, اور سر یہ نہیں ہے, یہ جٹ ہے, یہ فلانا ہے, یہ, اور وہاں سے آپ کی پولیٹیکل انکلینیشن اور فوج کو آپ امپلیکیٹ کر دیتے ہو. Leave the army out of it. So PJ, do you think there will be an extension یا نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی؟ I think extension will be a disaster for the army. اور انہوں نے جنرل صاحب نے خود کہہ دیا, I don't want an extension. ISPR کی اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ جب آپ کسی کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, پیچھے ہر ایک کا ایک ایمبیشن ہوتی ہے کہ بھائی I want to be the army chief. Everybody wants to head the army. It's a seniority thing. تو آپ اس کو کئی جنرلز کو آؤٹ کر دیتے ہو. ہاں, ابھی جو میں نے ابھی بات کی ہے, 3 جب آپ بھیج دیتے ہو نام, ایک آپ سلیکٹ کر دیتے ہیں, 2 کیپیبل جنرلز ریزائن کر جاتے ہیں. جس طرح ان دا انسٹنس آف جنرل مشرف کو کیا, علی قلی خان ریزائن کر گئے. آپ نے راحیل شریف کا کیا, جنرل ہارون ریزائن کر گئے. تو وائی ڈو وی نیڈ ٹو لوز دیز گڈ پیپل؟ ایک بندے کا نام دو, لیٹ دا جنرلز فنش their term and tenure. And جو چیف آف آرمی اسٹاف فیلز کہ یو نو ہی از دا بیسٹ گائے, بیکاز وہ ان کا باس ہے. پیپل, یہ جو سویلین جو ہوتے ہیں پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز, they don't know. لیکن agree with this opinion of عمران خان صاحب جو ان کی طرف سے آیا ہے کہ جی اس کو کچھ عرصے کے لیے آگے لے کر جایا جائے تاکہ جو نئی گورنمنٹ آئے وہ اپوائنٹ کرے؟ No, I don't agree with it. I am insistent کہ the army chief should appoint the next army chief. اس میں پولیٹیکل مداخلت نہیں ہے نا بھائی. اس میں پھر آپ آرمی کو کسی اینگل سے آپ اس کو انوالو نہیں کر سکتے. نہیں جی یہ تو اس کا بندہ تھا, وہ اس کو لے کے آیا, وہ اس کو لے کے آیا, اس کو لے کے آیا, وہ بیچارہ آرمی چیف کو آپ خراب کر دیتے ہو پکڑ کے. لیٹ دی آرمی ڈیسائڈ دیئر اون باس. بالکل صحیح. پی جے میر صاحب, we've got to take a short break over here. مجھے بار بار کافی دیر سے کہا جا رہا تھا بریک لیجیے, بریک لیتے ہیں, کوئک بریک, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو we'll continue with discussion. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک آفٹر بریک. جی مزمل صاحب, آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر کیا آپ سمجھتے ہیں ایکسٹینشن ہوگی یا نئی تقرری ہوگی؟ جی جنرل باجوہ صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے. خود ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہاں, لیکن کانسٹیٹیوشنلی تو وہ نام جائیں گے اور وہاں سے پھر اپروول ہونی ہے اور وہاں سے طے ہونا ہے کہ کس نے ہونا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے. یہی تو پی جے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے, میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے یا کون نیا چیف ہوگا. اچھا, خود ڈیسائیڈ کریں گے, یعنی کہ بال ان کے کورٹ میں, بال ان کے کورٹ. یہ کنفرم اطلاعات ہے؟ ہاں, میرا نہیں خیال. پی ایم ایل این نے 5 چیف لگا لیے, ان کا شوق پورا ہو گیا ہے. کسی نے پہلا لگانا ہے تو اس کو بہت شوق ہے کہ کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم ایکسٹینشن دے بیٹھے تھے تو انہوں نے زندگی میں چیف نہیں لگایا تو انہیں بڑا شوق ہے. جنہوں نے 5 لگا لیا ہے انہیں پی جے میر صاحب کی بات سمجھ ہے کہ اپنا چیف لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر 5 لگانے کے بعد انہیں کچھ نہیں حاصل ہوا تو چھٹا لگا کے کیا مل جائے گا. تو لہذا میرا نہیں خیال موجودہ گورنمنٹ کو اس شوق میں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی چیف لگا لے. اس بار یہ انسٹیٹیوشن پر فیصلہ چھوڑا جائے گا اور ایز انسٹیٹیوشنل ہیڈ جنرل باجوہ صاحب آئی تھنک ول ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کوئی پک اینڈ چوز کی طرف جائے گی اور جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا وہ ادارے کی مرضی سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب گورنمنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹاپل اب دوبارہ سے ہوگی یا تیاری ہو چکی ہے؟ دیکھیں, پنجاب گورنمنٹ ٹاپل کرنے کے بھی مختلف اسکرپٹس ہیں نا. ایک اسکرپٹ تو یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کے 6 لوگ جو ہیں وہ اپنا پارلیمانی لیڈر بدل لیں. 10 کی پارلیمانی پارٹی ہے, 6 لوگ مل کر کہیں کہ ہم نے اپنا پارلیمانی لیڈر اب اس اے بندے کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا ہے اور وہ اے بندہ کہے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے سپورٹ وڈرا کر لیا اور پرویز الہی 72 گھنٹے میں ریزائن کریں, نہیں تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹس بھیج رہے ہیں. تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, جو ایزیسٹ وے ہے. دوسرا یہ ہے کہ نظر ثانی کی درخواست پڑی ہے سپریم کورٹ میں, ہم بندیال صاحب اس پر لارجر بینچ بنائیں اور اس میں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے وہ اپ ہیلڈ ہو جائے. لارجر بینچ فل کورٹ, فل کورٹ لارجر بینچ بنائیں, فل کورٹ لارجر بینچ بنائیں جو بات ہے. اور اس میں دیکھنا وہ تنازع جو عدالتی سازش شروع ہوا ہے قاضی صاحب کے خط پہ آ گیا ہے اور وہ تنازع سب سوال کر رہے ہیں اگر ایک پاسپورٹ دینے پہ اور فل کورٹ ہے, اگر ایک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ فل کورٹ لارجر بینچ بنا دیتا ہے, اور اگر کبھی ایک جج کے ریفرنس کا معاملہ ہو تو آپ فل کورٹ بنا دیتے ہیں. تو ایک حکومت کا آپ نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ پر بھی تو فل کورٹ وہ لارجر بینچ بنایا تھا نا. تب آپ نے کیوں 3 رکنی بینچ سے نہیں سنا, آپ نے تب کیوں 5 جج بٹھائے تھے. اگر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ پہ بن سکتا ہے تو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ پہ بھی لارجر بینچ بن سکتا تھا, اور اس کو کوئی اتنا ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا اس وقت, کیونکہ ہمارے یہاں بہت روایت موجود ہے چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ لارجر بینچ اور فل کورٹ بننے کی. یہ تو بڑا معاملہ تھا, اگر وہ بن جاتا ہے تو مجھے تو یہ 2 ممکنہ حل نظر آتے ہیں, یا کوئی لوگ ریزائن کرتے ہیں, ادروائز تو پنجاب گورنمنٹ کی جانے کا کوئی قانونی اور آئینی راستہ تو موجود نہیں ہے نا. لیکن تیاری ہو رہی ہے, ارادہ رکھتی ہے پی ڈی ایم, دونوں سیاسی سیاست ہے سب. یہ مرکزی حکومت گرانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ آج دعا کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ملائکی کا اعلان کر دے تو ہم صدر کو کہیں اعتماد کا ووٹ لیں. وہ ادھر اعلان کر رہے ہیں کہ ادھر دار کر لیں. سیاست ہے, دونوں پارٹیاں اپنی سیاست کر رہی ہیں. وہ مرکزی حکومت گرا کے الیکشن چاہتے ہیں, یہ پنجاب حکومت, ان کا خیال ہے پنجاب حاصل کیے بغیر استحکام نہیں آئے گا, ان کا خیال ہے مرکز گرائے بغیر الیکشن نہیں ہوگا. تو دونوں اپنی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اٹس اے فیئر گیم. ٹھیک. مجاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, کیا آپ مجاہد صاحب ابھی مزمل صاحب نے جو کہا کہ جی آرمی چیف خود طے کریں گے کہ ایکسٹینشن لینی ہے یا نیا آرمی چیف, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں کہ آرمی چیف ہی طے کر لیں اور بات وہیں پر ہی ختم ہو جائے اور بس وہ صرف پیچھے ایک فارمیلٹی رہ جائے دستخط کی؟ نہیں, وہ تو ایک ہے نا, وہ 51 سے لے کر 58 اور 58 سے لے کر بعد میں کیا 166 تک ایوب خان خود ہی بڑھاتے رہے نا. ان کو کس نے بڑھایا؟ ضیاء الحق 9 سال رہے تو ان کو کس کی ضرورت تھی اجازت کی؟ خود ہی رہے نا 8-9 سال. اور مشرف صاحب وہ تو خیر چلو ہائی کورٹ کے 3 جنہوں نے 3 سال دیے اس کے بعد بھی رہے. اب وہ سم ہاؤ یہ جو عمران خان تھا, اب جو معاملہ جو ہوا ہے اور وہ جو سوری کچھ وہ جو ایڈونچر کیا نواز شریف نے اس کی انہوں نے سزا بھگتی. اور عمران خان صاحب بہرحال اس وقت یہ میں نہیں سمجھتا اور شاید کوئی نہ کہنا چاہیے محتاط الفاظ میں, ایشو ضرور ہے, پرابلم ضرور ہے, ورنہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا.
عمران خان نے ابھی کچھ دن پہلے جو کہا نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، انتظار کی گھڑی کورٹ نے کہا نا، تو وہ ان کا اشارہ بالکل واضح تھا. اور سم ہاؤ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے یہ جو صورتحال ہے. آپشن ہے، کچھ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ جی بارش سیلاب یہ وہ 1 سال کا ایکسٹینشن دیا جائے، اور خان صاحب کی جو خواہش تھی اور اسی لیے انہوں نے مشروط کر دی جہاں تیار ہوں. لیکن نیا الیکشن کے بعد جو نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا، کسی سمپل بات نہیں ہے، نہ ہمیں نہ اس طرح بیٹھ کر اتنے بڑے ایسے حساس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے. لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہے اس فرنٹ پر، سول ملٹری ریلیشن پر، خاص طور پر عمران خان صاحب کے ملٹری اسٹیبلشن میں کے تعلقات کے. ٹھیک، پی جے میر صاحب، آخر میں بیفور وی کنکلوڈ دا پروگرام، آپ کو پنجاب گورنمنٹ کہاں پہ نظر آتی ہے say in a month's time? Do you think کہ پی ڈی ایم will take over یا you think کہ the current setup will continue? I think the current جو سیٹ اپ ہے بالکل کنٹینیو رہے گا. میں بھی بلکہ پرویز صاحب سے بھی مل کے بھی آیا 1 گھنٹہ پہلے، and he's very confident. And at the end of the day جو انٹرنلز ہیں وہ بھی بہتر ہو رہی ہیں ان کی. And I don't think کہ اس کے اندر وہ جو کوئی ایشو ہے جس پہ مزور صاحب نے ابھی اس کو ایک ریفرنس دیا ہے. وہ جو 6 اراکین پنجاب اسمبلی پی ایم ایل کیو کے ہیں، ان کا بھی مزمل صاحب نے کہا کہ جی ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم اپنا الگ سے پارلیمانی لیڈر چنیں گے. یہ نہیں ہوگا، آپ دیکھ لینا. یہ نہیں ہوگا، یہ بالکل نہیں ہوگا. اینڈ جو بیچ میں بس 1-2 لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا، بلکہ دونوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ان کے بیچ میں لڑائی کروائی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کروائی ہیں. بٹ اپارٹ as far as family is concerned, there is آپ اپنی کرو، اپنی پالیٹکس کریں گے، بٹ they stand united as far as Punjab is concerned. So I don't think اس طرح کوئی بات ہوگی. لیکن ابھی آپ کو ایک ایگزامپل میں دے دوں. ایک آرمی چیف کو لگایا تھا جنرل مشرف نے، جنرل کیانی کو اپوائنٹ کیا تھا. سو دیر آر انسٹنسز. سو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بھی ہے. سو بٹ اینڈ آف دا ڈے اگر تو آپ نے فوج کا پیچھا کرنا چھوڑنا ہے، فوج کو اپنے کام پہ چھوڑ دو، فوج کی بات نہ کرو. ہم منٹ نہیں ہوتا علی فوج کے چیف پہ چلے جاتے ہیں، منٹ نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس پہ چلے جاتے. لیٹس لیو دیز پیپل آؤٹ، لیٹ دیم ڈو جاب. ہم سویلین جو ہے let us do our own. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پی جے میر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مزمل سہروردی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. مجاہد بیلوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.